سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول کہ بے شک وہ رب یہ کہتا ہے انہا بقرہ کہ بے شک وہ جو گائے ہے لا ذلول نہ تو وہ حل میں چلی ہوئی ہو تثیر الارض اور نہ ہی وہ زمین کو جوتتی ہو ولا تسقی الحرث اور نہ ہی وہ زمین کو سیراب کرتی ہو یعنی کہ پانی دیتی ہو مسلمۃ صحیح سالم ہو لا شیاۃ فیہا اس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو۔ قالو تو بنی اسرائیل نے کہا الآن اب جیتا آپ آئے ہیں بالحق کی صحیح بات کے ساتھ فذبحوها تو انہوں نے وہ گائے ذبح کر دی وما کادوا یفعلون لیکن وہ ایسا کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اگر اس آیت مبارکہ کے اوپر غور کیا جائے تو چاہے بنی اسرائیل کے دور کا کافر ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور کا کافر ہے یا پھر آج کے دور کا کافر ہے، یہ لوگ جو کہ جانوروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، کبھی پتھروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کس قدر اکرام کا اور عزت کا معاملہ کرتے ہیں، سجاتے ہیں، دھوتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی خرافات جو ہیں وہ جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں، تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں ان کے یہ سارے سوالات کرنا ان کے اپنے شرک کے اوپر ہٹ کر رہا تھا کہ جیسے تم کسی جانور کو جب یہ ڈکلیئر کر دیتے ہو کہ یہ ہمارا معبود ہے تو اس کے بعد اس کا کوئی اسپیشل رنگ ہوتا ہے اور پھر اس سے کوئی خدمت نہیں لی جاتی ہے، اس کو اپنے بتوں کے نام پہ تم لوگ آزاد چھوڑ دیتے ہو، تو گویا کہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ انہی کے شرک کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ اور اس گائے کے بارے میں جو ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے وہ یہ کہ یہ گائے جو ہے ایک نوجوان بچے کی تھی جس کا والد جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا اور اس کی ایک بوڑھی والدہ تھی، اور یہ بچہ اپنی ماں کا بہت زیادہ فرما بردار تھا اور سارا گزر بسر اس کا جو ہے وہ اسی گائے کے اوپر ہوتا تھا، اور والدہ نے اس کو منع کیا ہوا تھا کہ یہ گائے کسی کو بیچنی نہیں ہے، لہٰذا فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں آتا ہے اور اس گائے کی قیمت لگاتا ہے۔ تو بچہ یہ کہتا ہے کہ جب تک میری والدہ اجازت نہیں دیں گی میں اس کو نہیں بیچ سکتا، والدہ انکار کر دیتی ہیں، اگلے دن فرشتہ جو ہے اس سے دگنی قیمت لگاتا ہے، والدہ سے پوچھتا ہے، والدہ انکار کر دیتی ہیں، تیسرے دن فرشتہ اس سے بھی دگنی قیمت لگاتا ہے، والدہ سے پوچھتا ہے، والدہ انکار کر دیتی ہیں، لہٰذا بچہ انکار کر دیتا ہے کہ میں یہ گائے نہیں بیچ سکتا، تب وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ ہم صرف تمہاری آزمائش کرنے کے لیے آئے تھے، تم اپنی ماں کے بہت زیادہ فرما بردار ہو، تو عنقریب تمہارے پاس ایک قوم آئے گی جو تم سے اس گائے کا سوال کرے گی تو تم اس سے اس گائے کے وزن کے برابر جو ہے وہ قیمت وصول کرنا اور وہ تمہیں دیں گے، لہٰذا ماں کی فرما برداری کے اوپر یہ جانور جو ہے اس بچے کو اتنا زیادہ نفع دے جاتا ہے۔ اور آیت مبارکہ کے آخر میں کہا گیا ہے کہ وما کادوا یفعلون کہ انہوں نے ایسا کیا تو صحیح مگر یہ کام وہ دل سے نہیں کر رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کے اندر کا شرک تھا ان کے لیے یہ بات کرنا بہت بھاری معاملہ تھا۔